دیکھیے بات یہ تھی کہ بھارت بہت بڑے پیمانے پر تجارت کر رہا ہے ایران کے ساتھ. ایران بھارت کے بہت قریب آ چکا ہے اور اس نے اس کو چابہار سے پورا سہولیات دے دی ہیں، یعنی ایک طور سے گوادر سکے. تو اگر عالمی دنیا کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں تو عالمی دنیا کو تو کشمیر والے معاملے پر بھی بھارت کا معاملہ نظر نہیں آتا، امریکہ کو نظر نہیں آتا، جس طریقے سے آرٹیکل 370 اور ادھر ادھر ان کے کانسولیٹس اور انڈیا کا رو جو ہے ادھر سے ان لوگوں ایجنٹس بھیج رہا ہے، فائنانس کر رہا ہے، عام کر رہا ہے، ادھر سے پلاننگ ہو رہی ہے ان کے خلاف. اس کا آپ کچھ کریں. اب انڈیا اور ایران جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ دے آر ورکنگ آن دس. ٹھیک ہے جی. چابہار جو وہ بھی ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، اور اسی طرح بندر عباس ہے وہ بھی ہے. سو چابہار کے اوپر تو انڈینز نے کافی پیسہ پوسا بھی لگایا ان کو. مخالف تھا. تو اس خوفناک صورتحال میں کہ ایک طرف بھارت سے ہماری جنگ لگ جائے اور پیچھے سے ایران کہیں ہماری پیٹھ میں چھڑا نہ گھونپے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ لارجسٹ اکانومی جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. تو کیا انڈیا کے فورتھ لارجسٹ اور تھرڈ لارجسٹ اکانومی بننے کے بعد بھی پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز تھرڈ لارجسٹ اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں، تو اس کو فائدہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کا ہوگا، کیونکہ یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ چاہے پاکستان اس کے ساتھ ٹریڈ کر لے یا نہ. صورت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ایک طرف اپنے حصے پر پائپ لائن بچھانے کا کام نہ کرنے پر ایران کی جانب سے عالمی اداروں کے ذریعے پاکستان پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری صورت میں امریکہ کی جانب سے پہلے سے وہ جو ہے تیسری بڑی قوت بننے جا رہا ہے، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہیں ہو. اور ہم 47ویں قوت ہیں، ہم کیوں نہیں 5ویں ہیں جب ہماری آبادی کا 5واں نمبر ہے. تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ بجٹ اگر انہوں نے ایسا نہیں بنایا کہ ہم اس سے خود انحصاری کی طرف جائیں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا. یہ پہلی بات. دوسرے آپ کا جو دوسرا نقطہ ہے میں مختصر بتا دوں کہ کیونکہ ہمیں بڑے قرضے ملنے ہیں اس وقت، لیکن اس کے باوجود ہم پیسے ادا نہیں کر پا رہے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت ہم بھی کسی جھٹکے میں نہ آئیں، تو وہ یہ انکریج کہ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان آپ کے ملک میں، یہ یادو از این ایگزامپل، ادھر سے ان کے جو کانسولیٹس ہیں ہمارے بارڈر زاہدان اور ادھر ادھر ان کے کانسولیٹس اور انڈیا کا رو جو ہے ادھر سے ان لوگوں ایجنٹس بھیج رہا ہے، فائنانس کر رہا ہے، عام کر رہا ہے، ادھر سے پلاننگ ہو رہی ہے ان کے خلاف. اس کا آپ کچھ کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا کریں گے اور کیا اگریمنٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا پیٹرولنگ، کیا آپ ہی پیٹرولنگ کرتے رہے اور وہ آتے رہے کھلا؟ یا تو جوائنٹ پیٹرولنگ ہو یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو. اگر بارڈرز آئیں، ایک دفعے تو ہم نے ایک پہ ہتھیار مارا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ایوالو پروسیجر ایوالو کیا آپریشنل ہم نے ایگریمنٹ کی ہے ان کے ساتھ جو روک سکیں گے، اور کیا انہوں نے ہمیں کیا کہا ہے کہ کیسے وہ دے ول میک شیور کہ ہندوستان ان کا دوستی کو ایکسپلوئٹ نہیں کرے گا اور اس میں ہمارے یہ ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں بھیجے گا. یہ سب چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں یہ سب چیز بہت شکریہ سر. نو ڈاؤٹ کہ دونوں ملکوں کے لیے دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین، پاکستان کو کس قسم کی ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے؟ کیسے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں ایف بی آر 31 لاکھ ریٹیلرز کی ٹیکس رجسٹریشن کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے؟ کیا ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے ٹیکس چوری کو روکا جا سکتا ہے؟ ٹیکس مقدمات میں غیر ضروری التوا کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ کون ایف بی آر میں موجود کرپٹ افسران کا دفاع کر رہا ہے؟ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا نیا بیل آؤٹ پیکج کتنا ضروری ہے؟ کیا اس نئے بیل آؤٹ پیکج کی قیمت صرف عام آدمی کو ادا کرنی پڑے گی؟ کیا سیاسی قیادت معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طرز حکمرانی پر بھی غور کرے گی؟ ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات. کانسپریسی تھیوری دی جاتی ہے جی، ایرانینز اور جو عرب ممالک ہیں کچھ، وہ نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ ایکٹیو ہو. انہوں نے کیا چاہنا ہے، ہمارے سے خود ہی کچھ نہیں ہوتا. ہم خود ہی نہیں چاہتے. ہم سارا ٹائم کانسپریسی کرتے رہتے ہیں جی، چابہار وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب انڈیا اور ایران جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ دے آر ورکنگ آن دس. ٹھیک ہے جی. چابہار جو وہ بھی ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، اور اسی طرح بندر عباس ہے وہ بھی ہے. سو چابہار کے اوپر تو انڈینز نے کافی پیسہ پوسا بھی لگایا ان کو بلڈ کرنے کے لیے، کیپیسٹی وہاں پہ کیا ہوا ہے. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے صرف افغانستان ڈسکس کرنا ہے یا ہم نے بھی دنیا کی کاروبار ترقی میں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے؟ اب مخالف تھا.
تو اس خوفناک صورتحال میں کہ ایک طرف بھارت سے ہماری جنگ لگ جائے اور پیچھے سے ایران کہیں ہماری پیٹھ میں چھڑا نہ گھوم، لوگوں کو 1971 کے اندر ایرانی رویہ یاد نہیں آتا جب ایران نے کہا تھا کہ اچھا باقی پاکستان بھی ٹوٹے گا تو بلوچستان پہ ہمارا حق ہے. یہ شاہ صاحب فرما گئے ہوئے ہیں. یہ کوئی نہیں بتاتا آپ کو. یہ ہمیں داستانیں سنائی جاتی ہیں کہ 65 کی جنگ میں ایران نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا اور سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا. وہ اس امید میں تسلیم کیا تھا کہ یہ ہمارا حصہ بنے گا مستقبل کے اندر. فوری طور پہ اس نے وہاں سے الگ ہونے والے حصے کو تسلیم کیا تھا. میں نے کہا یہ دو تاریخ کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اگر آپ خوش فہمیوں کی جنت میں بستے ہیں تو بس پھر بستے رہیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ لارجسٹ اکانومی جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. تو کیا انڈیا کے فورتھ لارجسٹ اور تھرڈ لارجسٹ اکانومی بننے کے بعد بھی پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے، اور اس کا کیا امپیکٹ پاکستان پر آئے گا؟ اور کیا تب بھی کہ ہمسایہ میں ایک تھرڈ یا فورتھ لارجسٹ اکانومی موجود ہے لیکن ان سے ٹریڈ نہیں سٹارٹ کی جائے گی تب بھی ایسے ہی رہے گا؟ میرے خیال میں ایون اگر انڈیا دنیا کی نمبر 1 اکانومی بن جائے نا، تب بھی پاکستانی جو پالیسی ہے وہ اسی طرح سے رہے گی. اور مطلب جو جتنا بھی فائدہ ہے سب سے زیادہ وہ پاکستان کو ہی ہوگا، کیونکہ جب آپ ایک تھرڈ لارجسٹ اکانومی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس کو فائدہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کا ہوگا. کیونکہ یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ چاہے پاکستان اس کے ساتھ ٹریڈ کر لے یا نہ. پاک ایران سرحد خوشحال سرحد بن پائے گی. نصرت جاوید صاحب 3 دن یہاں پر رہے ایرانی صدر، ملاقاتیں ہوتی رہیں، MOUs بہت سے سائن ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک خوشحال تعلق کی طرف بڑھ پائیں گے دونوں آنے والے دنوں میں؟ پر بھی لگی ہوئی ہیں. اور آج کل امریکہ کا قریب ترین دوست ہوا ہے جی بھارت. اور بھارت جو ہے اس نے گزشتہ برس $40 بلین کا $40 بلین کا تیل روس سے خریدا، اور خریدنے کے بعد وہاں کی ریفائنریز پر اس کو پھر ریفائن کر کے تو اسی جہاز کو اسی تیل کو جو ہے وہ یورپ میں بھی بیچا گیا ہے. فی الحال ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سینکشنز میں ہی کریٹیو راستے ڈھونڈے جا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے کاروباری حلقے جو ہیں وہ راستے ڈھونڈ کر گیس پائپ لائن کا مسئلہ دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے تو پیج کو بھی ضرور فالو کریں. میں آپ کو بتا تو سوچ ٹائم کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک خبر کو دیکھیں گے. یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹاپک کو کور کیا جاتا ہے، جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ریئیکشن، اگر کوئی بھی انڈیا میں گھٹنا گھٹے اس پہ ہو یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ڈالتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے شو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس میں سوچ ٹائم بلیٹن، جہاں پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹتا ہے تو اس کو ہم پراپر آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہاں پہ سوچ ٹائم شو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ روز آپ کو شام کو دیکھنے کو ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی سارے ہسٹوریکل ٹاپک ہو یا پھر ہو یہاں پہ ڈیلی کا سیٹرڈے لیٹ نائٹ شو، جہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلنے والے کوئی بھی ٹرینڈنگ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. یہ کافی زیادہ ہمارا جو چینل ہے وائبرنٹ ہونے والا ہے، کافی بہترین آپ کے لیے ایک آپشن ہوگا. تو ہمارے چینل کو ایک بار ضرور وزٹ کرے گا. آپ کو یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں ایک بار ضرور سوچ ٹائم کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے حساب سے اور کسی بھی چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا. تو پلیز سوچ ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں.